اگر میں آپ کے سامنے ایک اور داستان رکھوں تو اس سے اسلام کی چمک آپ کے سینے میں اجاگر ہوگی۔ جب ہرقل روم کا بادشاہ اسے مسلمانوں نے وہ خاک چٹوا دی، اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ہر جنگ میں کافر عیسائی ہارتے جا رہے تھے۔ تو اس نے ایک سپاہی جو مسلمانوں کا مجاہد تھا اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو اچھے کمرے میں رکھا گیا اور اس کی خدمت میں خوبصورت شہزادیوں کو چھوڑا گیا، لیکن اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں جمال محمد عربی تھا۔ تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ، تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ، جے میں ہوواں تے کافر ہوواں، اور تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ کسے ہور نو ویکھاں تے کافر ہوواں۔ تیری جب جمال میری آنکھوں میں ہے تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو بڑی بڑی خوبصورت شہزادیاں بھی وہاں پہ ہوتی لیکن وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ جب ہرقل ہارا گیا اور آخری شہر شام کا بچ گیا تو اس نے اس سپاہی مجاہد کو بلایا اور کہا کہ میں نے تیری بڑی عزت کی، حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم دوسرے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ قید خانے میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ہم انہیں کچھ دے نہیں رہے، لیکن ہم نے تجھے عزت دی، عزت کا تاج دیا، ہم نے تیرے آگے شراب رکھی، ہم نے خوبصورت شہزادیاں تجھے دی اور خوشبودار کمرے میں تجھے رکھا۔ بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میں وہ کیا شے ہے جو ہم میں نہیں ہے کہ تم تھوڑے بھی ہو کہ ہمیں خاک چٹا دیتے ہو؟ تمہاری تعداد تھوڑی بھی ہوتی ہے لیکن تم جہاں بھی جاتے ہو تم کافروں کی گردنیں اتار دیتے ہو، آخر وہ تم میں کیا شے ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ تو اس سپاہی نے، اس مجاہد نے جس کا نام حدید تھا، اس نے کہا ہم میں جو چیز ہے وہ تم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک جھنڈے کے سائے تلے ہیں، ہمارے جھنڈے کا سایہ ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے جنت کا منظر ہوتا ہے اور ہمارے سامنے جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تیر ادھر لگے یا تلوار ادھر لگے، ہمارے سینے میں تیر پیوست ہو جائے یا ہماری گردن کٹ جائے، لیکن ہم نے جانا پھر بھی جنت میں ہی ہے۔ ہمارا ایک بازو کٹ جائے، ہمارے دو بازو کٹ جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہمیں یقین کامل ہوتا ہے کہ جنت ہماری منتظر ہے اور جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ کہا چوتھی چیز یہ ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے اندر سپہ سالار بھی ہوتا ہے، جرنیل بھی ہوتا ہے اور اس کے نیچے مختلف عہدیدار بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر پانی سپہ سالار ایک گلاس سے پی رہا ہے تو عام سپاہی بھی اسی گلاس سے پانی پیے گا۔ اگر جرنیل ایک دسترخوان سے کھانا اٹھا کے کھا رہا ہے تو عام سپاہی بھی اسی سے کھانا اٹھا کے کھائے گا۔ تو اس حدید نے کہا میرے اسلام نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، ہمیں یہ اتحاد عطا فرمایا، ہمیں یہ یکجہتی عطا فرمائی، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی بھی تب تک افضل نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کا وہ نامہ اعمال تم میں سے بہتر ہوتے ہیں۔